السلام علیکم ناظرین، آج ایک مختلف قسم کی بہت ہی مختلف قسم کی سٹوری کر رہا ہوں کیونکہ اس کا جو موضوع ہے سٹوری کا وہ بہت ہی مختلف ہے. ایسا واقعہ پہلے کبھی ہوا ہی نہیں. اسلام آباد میں IMF کے کہنے پر ایک ٹیکس پالیسی آفس قائم کیا گیا ہے اور یہ وزارت خزانہ میں قائم کیا گیا ہے. اور یہ وزارت خزانہ میں قائم کیا گیا ٹیکس پالیسی آفس وزیر خزانہ کو جواب دہ ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا. اگر اس ٹیکس پالیسی آفس میں جو دو کام ہونے ہیں ان کے بارے میں کسی کو اطلاع مل جائے کہ وہ کیسے ہوں گے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. لیکن بنیادی دو کام تو ہمیں پتہ ہیں. ایک کہ پاکستان کی تاریخ میں ٹیکس کے لیے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھایا گیا. دوسرا اس کام کو کافی حد تک خفیہ رکھا جائے گا جب تک عمل درآمد نہ شروع ہو. مطلب یہ ہے کہ یہ برٹش ٹریڈ آفس جو انگریز آئے تھے لے کر اور وہاں انڈیا میں انہوں نے آفس بنایا اور اس میں ہر بات خفیہ تھی. آخر میں پتہ چلا کہ یہ ٹریڈ آفس اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ انڈیا میں جو مال بنتا ہے مختلف قسم کا جو کہ پوری دنیا میں اور کہیں اتنا ایسا نہیں بن رہا تھا، یعنی کہ کاٹن کا مال، دوسرا جو لائف گیونگ جو میڈیسنز تھیں ان کا مال، فوڈز اور بہت سی اور چیزیں، تو یہ مال ایکسپورٹ کرنا تھا باہر کے ممالک کو. انگلینڈ کو بھی ایکسپورٹ کرنا تھا اور پورے یورپ کو ایکسپورٹ کرنا تھا، اور جو دیگر ممالک ہیں جہاں ایکسپورٹ ہو سکتا تھا وہاں کو ایکسپورٹ کرنا تھا. لیکن کس نے کرنا تھا؟ وہ کرنا تھا برٹش اتھارٹیز نے. یعنی برٹش جو ایکسپورٹر ہیں وہ بھی نہیں، اتھارٹیز انہوں نے کرنا تھا. یہ جو ابھی ٹیکس پالیسی آفس یہاں بنایا گیا ہے یہ اس قسم کی کوئی چیز لگتی ہے کہ IMF کے کہنے پہ بنایا گیا. IMF جو چاہے گا افسران اس میں ہوں گے. IMF جس طرح چاہے گا مقامی افسران کو اس کی رپورٹ ملے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی. اور اس کا حدود ربا کیا ہوگا؟ یہ کیا کام کرے گا؟ یہ کرے گا کہ چونکہ پاکستان میں ٹیکس پالیسی اور ٹیکس امپلیمنٹیشن یہ دونوں ناکام ہو چکی ہیں، لہٰذا یہ ایک نئی ٹیکس پالیسی لائے گا اور نئے طریقے سے اس پہ عمل درآمد ہوگا. جو پاکستان میں جتنا ٹیکس اب اکٹھا کیا جا رہا ہے وہ دو چیزوں کے لیے پورا نہیں پڑ رہا. ایک تو پاکستان ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو مال بناتا ہے وہ مال تیار نہیں ہوگا کیونکہ پیسہ نہیں ہے اتنا. دوسرا یہ ہے کہ امپورٹ جو کرنا ہے اس کے لیے ڈالر نہیں ہے. یہ جو پاکستان کی جو نئی ٹیکس پالیسی آفس کی کارگزاری ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ایک تو ٹیکس اکٹھا کریں، پھر دوسرا کیا کریں، اس قابل بنائے پاکستان کو کہ وہ جو قرضے لیے ہوئے ہیں ان کو واپس کرنے کے قابل ہو، ایکسپورٹ کر کے ڈالر کمائے اور ڈالر میں قرضے واپس کرے، اور جو ٹیکس اکٹھا کر کے جو روپے میں اکٹھا ہو اس کے ذریعے اخراجات چلائے ریاست کے. اب یہ دونوں کام جو ہیں سب سے اہم کام ہوتے ہیں کسی بھی ریاست کے، کہ آپ نے ریونیو اکٹھا کرنا ہے. ریاست کے بارے میں ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ ریونیو محصولات اکٹھا کرنے کی ایک مشین ہوتی ہے. وہ محصولات کہاں خرچ کیے جاتے ہیں؟ یہ ہر ملک کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے. پاکستان میں جو ایجنڈا تھا اخراجات کا وہ ناکام ہو گیا ہے کیونکہ ریونیو نہیں پوری طرح اکٹھا ہوا. اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جب یہ آفس بنا دیا گیا ہے اور اس ایک دو مہینے میں یہ کام بھی شروع کر دے گا تو در حقیقت کیا ہوگا؟ کیا یہ برٹش ٹریڈ آفس کی طرح کام کرے گا کہ جو جہاں سے بھی ٹیکس لینا ہے باہر سے احکامات آئیں گے، جہاں پہ بھی ٹیکس خرچ کرنا ہے باہر سے احکامات آئیں گے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو برٹش ٹائم میں کیا گیا تھا کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ برٹش انڈین مال کی ہی کی گئی اور جو کرنسی تھی دنیا کے مختلف ممالک کی وہ اس ایکسپورٹ کے ذریعے حاصل کی گئی. تو کیا یہاں یہ ہوگا کہ پاکستان کی جو ٹیکس پالیسی ہے وہ انشور کرے گی، یہ یقینی بنائے گی کہ پاکستان کو اتنا پیسہ پاکستان کی ریاست کو ملنا چاہیے اور پاکستان نے جو قرضے واپس کرنے ہیں وہ فلاں فلاں کا قرضہ پہلے واپس کرے، فلاں فلاں چیز پہ پہلے اخراجات کرے، فلاں فلاں لوگوں سے پہلے ٹیکس لے. یعنی کہ یہ ٹیکس پالیسی کے 3 اہداف ہوں گے کہ جو
ٹیکس نہیں دے رہا اس کو ٹارگٹ کس طرح بنانا ہے اور کیسے لوگوں کو ٹارگٹ بنانا ہے. پھر جب رقم اکٹھا کی گئی ہوگی تو اس رقم سے پاکستان کے اپنے اخراجات کتنے پورے کرنے ہیں اور قرضوں کی واپسی کیسے کرنی ہے. یہ جو تینوں چیزیں ہیں ان تینوں چیزوں پر نظر رکھیں گے کون؟ وزیر خزانہ اور کوئی نہیں. وزیر خزانہ چاہیں گے یا ابھی والے یا آئندہ والے تو کسی کو اطلاع ملے گی کہ کیا ہو رہا ہے ورنہ باقی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرانی بیوروکریسی ہے پاکستان کی وہ ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے, غیر فعال ہو جائے گی. وہ جو غیر فعال ہے وہ نہ پالیسی بنا سکے گی نہ اسٹریٹجی حکمت عملی بنا سکے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی ٹیکس پالیسی اب اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ آیا وہ پاکستان میں ٹیکس محصولات کو بڑھائے گی, اگر بڑھائے گی تو کہاں خرچ کرے گی, اور اس میں جو اہداف ہوں گے پہلے اہداف کے کہاں جانا چاہیے یہ پیسہ وہ بھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا. جو پاکستانی پوری ٹاپ بیوروکریسی ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا. اس سے برٹش ٹریڈ آفس کی بو آتی ہے. برٹش ٹریڈ آفس بھی یہی کرتا تھا کہ یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس فیکٹری میں کتنا مال بنا کے ایکسپورٹ کیا گیا اور برٹش گورنمنٹ نے وہ ایکسپورٹ کیا اور اس کا پیسہ کہاں گیا. یہ جو سارا سسٹم ہے نیا بن رہا ہے اس کی ابتدا ایسی ہو رہی ہے کہ جس کی بہت ساری معلومات میڈیا کو بھی نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے اس کی میجورٹی کو نہیں پتا کہ بھئی یہ ٹیکس آفس کس طرح قائم کرے گا, کس طرح قائم ہو رہا ہے اور کیا کام کرے گا. اس پہ نظر رکھنا کس کا کام ہے؟ ان لوگوں کا کام ہے جو فیل کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ برٹش ٹریڈ آفس والا کام نہ ہو جائے, اور وہ میڈیا کے لوگ جن کو یہ تھوڑا بہت معلوم ہے کہ یہ جو پاکستان ٹیکس پالیسی آفس ہے یہ کیا کرے گا, یہ اسلام آباد میں یہ آفس باقی جو ریاستی مشینری ہے اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرے گا. یہ سوالات ہیں, ان سوالات کے ہم مستقبل میں جوابات حاصل کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.